السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں میرا کریم ارشاد فرماتا ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاکرین، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ یہ تفسیر صراط الجنان ترجمہ کنز العرفان سے میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجاہدین اسلام کو اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم موت سے ڈر کر کے اللہ کی راہ میں نکلنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں نکل گئے، اعلاء کلمت الحق کے خاطر آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا تو ایسا نہیں کہ تمہیں موت آ جائے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر تم گھر میں بیٹھے رہو تو تمہیں موت نہ آئے گی، اس لیے کہ جس کو جب مرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور کوئی شخص یہ سمجھ کر کے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، یہ سمجھ کر کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو ضروری نہیں کہ گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے موت نہ آئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی تقدیر اور مقدر میں موت لکھی ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پہ آ کر ہی رہے گی، اور اگر ہمارے مقدر میں موت نہیں ہے، ہم جو ہے نا اللہ کی راہ میں نکل جائیں اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یا زہر پی جائیں یا 10 مالہ بلڈنگ سے نیچے گر جائیں، اگر ہمارے مقدر میں موت نہیں ہے تو موت نہیں آئے گی، اور اگر موت ہے تو موت آ کر کے رہے گی۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں ہمارے نگاہوں سے دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک صاحب ایک چھوٹے سے پتھر سے ٹکرا گئے، نیچے گر گئے، انتقال کر گئے، موت لکھی تھی۔ ایک صاحب 2 ویلر سے گر گئے، موت ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے، اس لیے کہ ان کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں سے 3 مرتبہ گاڑی الٹ گئی، کوئی شخص 3 مالہ 4 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گرتا ہے، پھر بھی ایک خروش تک نہیں آتی بدن پر، موت نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت ابھی آیا نہیں ہے۔ میں آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتا دوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ تھا عیسائیوں سے، تو عیسائیوں نے یہ سوچا کہ یہ تو خالد بن ولید ہے جن کا لقب سیف اللہ ہے، انہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جس میدان جنگ میں قدم رکھتے کامیابی ان کے قدموں کو چوما کرتی، یہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے۔ عیسائیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے ان سے مقابلہ کیا ہمیں کامیابی نہ مل سکے گی، ہم ایک کام کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد مقابلہ کریں گے۔ تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے کہا، خالد بن ولید ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کون حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے
اس کا فیصلہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ بھی جو نا وہ خطرناک زہر پی جائیں اور ہم بھی زہر پی جائیں. اسے مباہلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. آپ بھی زہر پی جائیں اور ہم بھی زہر پئیں گے. جو بچے گا اس کا دین سچا مانا جائے گا. جو بچے گا زہر پینے کے بعد اس کا دین سچا مانا جائے گا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پیش کیا گیا اور وہ زہر ایک شیشے کے بوتل میں تھا اور اتنا خطرناک زہر تھا اگر انگلی پر پڑ جائے تو انگلی کٹ جائے، اتنا خطرناک زہر تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ کے قریب کیا اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، نبی کی دی ہوئی دعا اور تعلیم پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا پڑھ کر کے آپ پوری بوتل پی گئے. بال برابر بھی آپ کو نقصان نہیں ہوا. بال برابر بھی آپ کو نقصان نہیں ہوا. صحابہ نے، ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ اتنا خطرناک زہر پی گئے کچھ نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ہے جو شخص کھانا کھانے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا جو پڑھ لے وہ کتنا بھی خطرناک زہر کیوں نہ پی جائے اس کو اس سے جو نا کبھی تکلیف اور نقصان نہیں ہوگا. میں نے رسول اللہ کے فرمان پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے اس کو پی لیا ہے، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دیکھیں اتنا خطرناک زہر انہوں نے پی لیا، دعا پڑھ کر کے بھروسہ. دیکھیں موت مقدر میں نہیں تھی، حضرت خالد بن ولید بحیات رہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کے مزار کے چاروں طرف جو دیوار ہے نا، وہ دیوار پر اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کا خلاصہ کلام یہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دعا کرتے، اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما، میں جنگ میں مارا جاؤں اور مجھے شہادت کا مقام ملے. لیکن آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو موت آئی تو جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ اپنے گھر بستر پر موت آئی. تو جس کی موت جہاں لکھی رہتی ہے وہیں اسے آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے تو آپ کو موت آ جائے گی اور گھر میں بیٹھے رہیں گے تو موت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر، اس کی چاہت، اس کے حکم، اس کے ارادے کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی. جب اس کا حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے تو ہی انسان کو موت آتی ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا عطا کریں گے. یعنی یہاں پر مجاہدین سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی جنگ میں اس نیت سے شریک ہوتا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں تو لوگ مجھے بہادر کہیں، میرا چرچا ہو، میری شہرت ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے شہرت دے دیں گے، اس کا نام ہم پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت طلب کرنا چاہے، آخرت مانگنا چاہے میدان جنگ میں جا کر کے، تو ہم اسے آخرت عطا کریں گے اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو ضرور صلہ عطا فرمائیں گے. یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، قربانی دیں، جو بھی کام کریں ہمارا مطلوب اور مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور اگر کسی نے دنیا داروں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا، روزہ رکھا، قربانی کیا، حج کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں اسے نام دے دیں گے، اسے عزت اور شہرت دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے تو ہم اسے دنیا بھی عطا کریں گے اور آخرت بھی ہم اسے عطا کریں گے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں دنیا میں 3 طرح کے لوگ بستے ہیں. ایک وہ ہیں جو طالب دنیا ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو، شہرت ہو، نام ہو، میرا چرچا ہو، میری واہوائی ہو، وہ یہی چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو طالب دنیا کہا جاتا ہے. دنیا تو مل جائے گی انہیں، بہت ملے گی، دنیا اتنی ملے گی کہ سنبھال نہ سکیں گے، دنیا ملے گی. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہوا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے. اور دوسرے وہ ہیں جو طالب آخرت ہیں، جو نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ آخرت کامیاب ہو، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آخرت ان کی اچھی ہو، اور زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں، لوگوں کی مدد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو. تو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ انہیں ضرور آخرت عطا فرمائے گا. ایک ہے طالب دنیا اور ایک ہے طالب آخرت. اور تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں طالب مولا، نہ انہیں دنیا کی فکر ہے نہ انہیں آخرت کی فکر ہے،
نہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مولا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے پر مجھے میرا مولا مل جائے، میرے مولا اور میرے خدا کا قرب مجھے مل جائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو طالب مولا بنائے۔ دیکھیے صوفیہ کرام مزید فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ اور ہیں، ایک وہ ہیں جو دنیا میں بستے ہیں۔ کون ہیں؟ ایک وہ ہیں جو دنیا میں بستے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن میں دنیا بستی ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، ایک وہ ہیں جو دنیا میں بستے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ ان میں دنیا بستی ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں بستے ہیں وہ پار ہو جائیں گے، جو دنیا میں بستے ہیں وہ پار ہو جائیں گے، اور جن میں دنیا بستی ہے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس کو مثال کے ذریعے صوفیہ کرام نے فرمایا، کشتی اگر سمندر میں چلے تو کشتی کنارے کو پہنچے گی، کشتی اگر سمندر پر ہو تو کشتی کنارے پہنچے گی، اور اگر کشتی میں سمندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسی جو انسان دنیا میں رہتا ہے وہ کنارے پہنچے گا، پار ہو جائے گا، اس کی آخرت بنے گی، اور جس میں دنیا آ جائے تو وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ آج اللہ ماشاءاللہ اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے اندر دنیا سما چکی ہے، ہر وقت دنیا دنیا، مال مال، کمائی کمائی، کاروبار، دکان، بچوں کی فکر، جائیداد کی فکر، بس یہی رہ گیا ہے۔ کبھی آخرت کی فکر، کبھی قبر کی فکر، اللہ ماشاءاللہ شاید کہ کوئی کرتا ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُوفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے غلاموں سے فرما رہا ہے، او میرے رسول کے غلاموں، میرے بندو، تم کبھی بھی میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں نکلنے میں ڈر محسوس نہیں کرنا۔ تم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان انبیاء کے جو صحابہ اور اولیاء تھے وہ بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، اور جتنی تکلیفیں ان پر اترتی ان ساری تکلیفوں پر وہ صبر کرتے تھے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کن سے محبت فرماتا ہے؟ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے جہاد اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جہاد ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ ہی نے جہاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہ کیا تھا، البتہ آپ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبیوں نے اور ان کی امتوں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور دین کا کام کیا، اور آنے والی مصیبتوں پر انہوں نے صبر کیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی دین کے کام کے لیے نکل جائیں، جو بھی ہمارے سامنے آئے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم دین کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے دین کا کام کیا، دیکھیے ہر بندہ چاہتا ہے نا اللہ میری مدد کرے، اللہ میری مدد کرے، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ میری مدد کرے، اللہ میری مدد کرے۔ اب قرآن سے پوچھو اللہ تو کس کی مدد کرتا ہے، کب مدد کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوا اللہ ہم تو غریب ہیں، کمزور ہیں، گنہگار ہیں، پاپی ہیں، ہم تیری کیا مدد کریں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں مطلب یہ ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ اب اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ لوگوں تک نیکیاں پہنچانا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، سنت کی دعوت دینا، یہی تو کام ہے دین کا کام۔ اگر آپ نے یہ کیا، رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، ضرور آپ کے اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گا۔ اگر آپ نے دین کا کام کیا، سچ بولنا بھی دین کا کام ہے، حلال کمانا بھی دین کا کام ہے، گناہ نہ کرنا بھی دین کا کام ہے، خود بھی گناہ سے بچنا دین کا کام ہے، دوسروں کو گناہ سے بچانا دین کا کام ہے، بڑوں کی عزت کرنا دین کا کام ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی دین کا کام ہے،
اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کے قانون کو عملی جامہ اگر آپ نے پہنایا، تو رب کعبہ کی قسم اللہ کی رحمت کی جھماجھم بارش بھی ہوگی اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ موت جہاں آنی ہے اپنے وقت پہ آ کے رہے گی۔ کبھی کسی کو 25 سال کی عمر میں، کسی کو 40 سال کی عمر میں، اور کسی کو 80 سال کی عمر میں، کسی کو 100 سال کی عمر میں۔ جو موت کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، اور کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھی چلا جائے بھاگ نہیں سکتا موت سے۔ قرآن میں خود رب نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں رہو گے موت آ کر رہے گی، اگرچہ بڑے بڑے ٹیلوں میں رہو، بڑے بڑے بنگلوں میں رہو، بڑے بڑے مکانوں میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو موت آ کر رہے گی۔ پہاڑ پر چلے جاؤ، سمندر میں چلے جاؤ، زمین کے اندر جاؤ، کہیں جاؤ، موت سے چھٹکارا نہیں، موت آ کر کے رہے گی۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو دیکھیے میرے بزرگوں اور دوستو، سب کو مرنا ہے، سب کو دنیا چھوڑنی ہے، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کیسا بھی آدمی ہو، دنیا چھوڑنا ہے، مرنا ہے اس کو۔ تو مرنے کے بعد کی تیاریاں کیا ہمارے پاس ہے؟ کیا وہ جب قبر کی پہلی اندھیری رات ہے اس کی تیاریاں ہمارے پاس ہے؟ کبھی ہم نے سوچا قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا، نہ معلوم کیسے کیسے کیڑے ہوں گے، نہ معلوم کتنی وزنی مٹی ہم پر ڈالی جائے گی، نہ معلوم وہ شہر خاموشہ قبرستان میں جہاں صرف سناٹا سناٹا ہوگا، بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے کیڑے ہو مکوڑے ہوں گے، وہاں کون آئے گا؟ کون ہمارا پرسان حال ہوگا؟ کون ہمیں پوچھے گا؟ کون ہماری مدد کو آئے گا؟ یہ گھر جس گھر میں ہمیں 2 دن کے لیے رہنا ہے، اس کو بہت سجا لیا ہم نے، بے حساب لائٹ لگا لیا ہم نے، اس ہال میں صرف 1 لائٹ کی ضرورت ہے، ہم نے 4 لگا لیے تاکہ اور اچھا لگے۔ اور بالا ظلم یہ کہ ہم نے 4 لائٹوں کے علاوہ کلر کے لائٹ بھی لگا لے تاکہ اور بھی گھر خوبصورت ہو، پنکھے لگوا لیے، اے سی لگوا لیا، بہت سجا لیا، بہت بنا لیا اس کو۔ اس کو کتنا بنایا ہم نے؟ جہاں ہمیشہ سونا ہے، جہاں زندگی قیامت تک سونا ہے، اس کو کتنا منور کیا ہم نے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اللہ والوں کا حال یہ تھا، گھر جھوپڑی کا ہو، پتوں کا ہو، اور وہ گھر جو ہے نا لکڑیوں کا ہو، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس گھر کی وہ تیاری کرتے۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ہم اس گھر کی تیاری کر رہے ہیں جس گھر میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن رہیں گے نہیں رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس گھر میں قیامت تک سونا ہے اس گھر کی تیاری کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور مجھے تعجب یہ ہوتا ہے بعض بزرگوں پر، جو بڑے حضرات ہیں، انہیں یقین ہے چند مہینوں کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کا میں مہمان ہوں، باوجود اس کے نیکیوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوتے، نیکیوں کی طرف نہیں آتے، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے۔ میرے بھائی تجھے یقین ہے کہ 1 مہینے کا تو مہمان ہے، میرے بھائی تجھے یقین ہے کہ تو 15 دن کا مہمان ہے، پھر بھی اللہ کو منانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ میرے تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں، قبر کو منور کرنے کی کوشش کریں، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما کر ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اور ہمیشہ تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے صبر کیا تو یاد رکھو قرآن میں رب نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ بولیے، محبت فرماتا ہے، اور اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک آخری بات بتا کر کے میں ختم کر دوں، جو صبر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والوں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ سلمہ کا آپ نے نام سنا ہے نا، ایک صحابیہ ہیں حضرت سلمہ، ان کے شوہر کا نام ہے ابو سلمہ۔ کیا نام ہے؟ ابو سلمہ۔ شوہر اور بیوی، بیوی اور شوہر، بیوی کا نام سلمہ، شوہر کا نام ابو سلمہ۔ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑے اچھے تھے، صحابی رسول تھے، اور بیوی کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ اور جب انتقال ہو گیا ان کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، لوگوں تکلیفوں پر مصیبتوں پر صبر کرو، ہے نا، اور یہ پڑھا کرو ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کے بدلے میں بہترین صلہ عطا فرمائے گا، اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا، نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اب سلمہ فرماتی ہے نبی نے تو کہا ہے کہ صبر کریں گے تو بہترین صلہ ملے گا،
اب میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب ان سے اچھا مجھے صلہ کیا مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، یہ میرے لیے بہت اچھے تھے، ان سے اچھا بدلہ مجھے کیا مل سکتا ہے؟ لیکن چونکہ نبی نے فرمایا ہے تو یقیناً ظاہر سی باتیں ملے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی، اور جب جب شوہر کا غم تازہ ہوتا تو میں صبر کرتی تھی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ نے اس سے بہترین بدلہ مجھے عطا فرمایا۔ کیا بدلہ عطا فرمایا؟ ابو سلمہ تو انتقال کر گئے، چند ہی مہینوں کے بعد مجھے اللہ نے نبی کی بیوی بننے کا شرف عطا فرمایا، ہے نا۔ اور میرے نبی میرے شوہر بن گئے، اور میرے نبی ابو سلمہ سے ہزارہ بلند و بالا ہیں، اور کہا کہ یقیناً اگر کوئی صبر کر لے مصیبت پر، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے ابو سلمہ پہلے میرے شوہر تھے، ان کے انتقال پر میں نے صبر کیا تو رسول اللہ جیسا نبی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، میں ان کی بیوی بن گئی، اللہ نے مجھے ان کی بیوی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ اس لیے آپ بھی تکلیفوں پر صبر کیجئے۔ مولا تو دیا تو بھی راضی، تو لیا تو بھی راضی، مولا تو دے تو بھی ہم خوش، تو لے تو بھی ہم خوش۔ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہترین اصلاح اور بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے عمر میں علم و عمل میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس قرآن کی برکت سے ہمارے جملہ بے قصور قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، اور جلد از جلد انہیں اپنے گھر لوٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ موت سے پہلے بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔